تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام، اکابرین امت اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ایک خاص مناسبت سے منعقد ہوا ہے۔ گزشتہ 3 دن سے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے 14واں فقہی اجتماع اس ادارے میں چل رہا تھا، اور اس بہانے اور اس عنوان سے ملک اور بیرون ملک کے اکابر علماء اور مفتیان اور اہل اللہ یہاں تشریف لائے تھے، اور بلا شبہ اہل اللہ کا کسی آبادی میں، کسی بستی میں آنا یہ بڑی خیر و برکت کی بات ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس علاقے میں، جیسا کہ بہت سے بزرگوں نے خود مجھ سے بتلایا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سن 1956-57 میں اس علاقے میں تشریف لائے، اور اسی موقع پر جمعیت علماء ہند کا سالانہ اجلاس سورت میں منعقد ہوا تھا۔ تو حضرت کا فیض ایسا عام ہوا کہ جس بستی سے گزر گئے وہاں کی کایا پلٹ ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بنجر زمین پر فیضان کی بارش ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں قدم پڑ رہے ہیں وہاں سرسبزی اور شادابی دینی اعتبار سے آتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج سے 70 سال پہلے کا ماحول اور آج اس صوبے کا ماحول دیکھ کر کے ہر آدمی اس عظیم کرامت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ایک ایک بستی میں، ایک ایک آبادی میں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہیں، بڑے بڑے دینی اور علمی مراکز قائم ہیں، قابل رشک دینی محنتیں یہاں انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ ان اہل اللہ کی توجہات کی برکات ہے، اور یہ تسلسل الحمدللہ آج بھی جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کی قدر کرنے کی اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ عمومی اجلاس بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ حضرات اکابر تشریف لائے ہیں اور علمی مباحث تو خاص مجمع کے سامنے ہوتی رہیں، تو کچھ اصلاحی باتیں، دینی باتیں عمومی مجمع کے سامنے بھی ہو جائے، اور اسی لیے اجلاس کا موضوع جو رکھا گیا اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیمی بیداری، یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جن کا ہر مسلمان کی زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گویا کہ ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے۔ حقیقی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو آئے گی وہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے، اور اس کی راحتیں اور اس کی کامیابی کا مدار اس دنیا کی زندگی میں دین پر عمل کرنے میں ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم دین اسلام کی عظمت، بنیادی عقائد، تعلیمات پر روشنی ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے بارے میں صاف طور پر واضح انداز میں اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی آدمی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ رکھے، کوئی اور عقیدہ رکھے، کوئی اور طرز زندگی اپنائے، اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہے، آخرت میں اسے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت اس دنیا کی زندگی کے فائدے سے زیادہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی بات کی علامت ہے کہ مومن کو آخرت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کامیاب زندگی دنیا کی کیسے گزرے گی؟ جب ہم خود بھی ضروری دین سیکھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ضروری دین سے وابستہ کریں گے، انہیں آگاہ کریں گے، ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی بنیادی دین سے محروم نہ رہے، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ کہنے میں تکلف نہیں ہے کہ اور بہت سے علاقوں کے مقابلے میں آپ کا صوبہ بنیادی مکتب کی تعلیم کے اعتبار سے امتیاز رکھتا ہے۔ جیسے یہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں منظم مکاتب کا نظام بھی چلتا ہے، بچے بچیاں، اور یہ صرف اس صوبے میں نہیں بلکہ یہ اکابر سے وابستہ حضرات اپنے معاش کے لیے بھی اگر دنیا کے کسی حصے میں گئے ہیں تو اپنے ساتھ مکتب اور مسجد ضرور لے کے گئے۔ جہاں بھی پہنچے اور آبادیاں ہوئیں، سب سے پہلی فکر یہ کہ بھئی مسجد بناؤ، جماعت خانہ بناؤ، اور اس کے ساتھ
مکتب کا نظام چلاؤ۔ ہم نے دیکھا وہاں پر غیر ممالک میں عصری تعلیم کمپلسری ہے، کوئی بچہ کوئی بچی اسکول سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہاں صبح کو اسکول جانے سے پہلے یا شام کو اسکول سے آنے کے بعد ماں باپ خود اپنے بچوں کو مکتب میں چھوڑ کے جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جیسا بھی ہو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان تمام انتظامات کے باوجود یہ بھی کہنے میں ہمیں کوئی تکلف نہیں ہے کہ ابھی بھی بہت کام کرنے کا موقع ہے، ضرورت ہے۔ ان تمام نظام کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد ہمارے بچے بچیوں کی ایسی ہے جو بنیادی دینی تعلیم سے ابھی تک وابستہ نہیں ہے۔ تو ہم اس اجلاس سے یہ عزم کر کے اٹھیں گے اور یہ فکر دل میں بٹھائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، قرآن باقی رہے، صحیح عقائد باقی رہے، دینی اعمال ان کے اندر زندہ رہیں، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے اقوال، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام میں بڑا ممتاز مقام ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے متعدد مواقع پر اللہ سے دعائیں مانگی، کوئی بھی اہم حکم کی تعمیل کی تو حکم کی تعمیل کے بعد اللہ تعالی بندے کی دعائیں سنتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کے بعد دعا قبول ہے کہ بندہ نماز سے فارغ ہوا، اب جو مانگے گا وہ سنی جائے گی، حکم کی تعمیل کی۔ روزہ افطار کے بعد دعا قبول ہے کہ بندے نے دن بھر عبادت کی، روزے کی، اب مانگو جو مانگنا ہے۔ حج کا رکن اعظم ادا ہو رہا ہے میدان عرفات میں، تو وہ تو سراپا دعا ہے، وہاں تو کام ہی دعا کا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنے صاحبزادے شیرخوار سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ کے حکم سے بے آب ہو گیا، نہ آدم زاد، پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر کے تشریف لے جانے لگے۔ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑے حکم کی تعمیل تھی۔ اس وقت کئی دعائیں کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں ایک دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنائیے، میری نسلوں میں بھی نمازی پیدا کیجیے۔ اسی طرح جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور وہ کام مکمل ہوا، اس وقت بھی جو دعا مانگی اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں بھی اپنا تابعدار بنائیے، ہماری نسلوں میں بھی ایسی جماعت ہو، امت ہو جو 100% آپ کی تابعدار ہو، اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ
ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہارے لیے دین جو منتخب کیا ہے، بس جان دینا تو اسلام پر جان دینا، زندگی بھی اسلام پر ہو، موت بھی اسلام پر آئے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے، دین پر زندہ رہنا ہے، دین ہی پر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اسی کا انتظام اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر کے جانا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ایک شعبہ اسی عنوان پر قائم ہے، دینی تعلیمی بورڈ، اور اس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محترم دارالعلوم دیوبند یہاں تشریف فرمائے۔ اس کی طرف سے جگہ جگہ یہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کا نظام درست ہو، جہاں ضرورت ہے وہاں نئے قائم ہوں۔ اور اب 1 اپریل سے 10 اپریل تک پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہم چلانے کا فیصلہ ہے، تاکہ گھر گھر یہ آواز پہنچے کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی دین سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور فتن رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔